چند دن پہلے کے پی کے گورنر ہاؤس میں پروگرام ہوا جس میں مولانا علامہ حشام الہی ظہیر صاحب صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کو دعوت دی گئی. انہی کے ساتھ مولانا حمد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، اگر آپ نے وہ کلپ سنا ہو تو ساری کی ساری باتیں وہاں دفاع صحابہ کے بارے میں، دفاع مقدسات کے بارے میں بات کی، وحدت امت کے بارے میں ان کے ساتھ نہیں مل گئے، لیکن کھل کے اپنا موقف بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر جو امیر معاویہ سے لے کر صدیق اکبر تک کسی صحابی رسول کی توہین کرے اس کی گردن اتار دو، اسی طرح جو اہل بیت میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس سے بھی گردن کاٹ دی جائے. یہ ہے وحدت امت. بڑی ہی الحمدللہ انہوں نے اہل حدیثوں کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی تمام سنیوں کی ترجمانی کی علامہ حشام الہی ظہیر صاحب نے. وہ موقف بیان کیا، اس مقام پر وہ موقف بیان کیا جہاں جا کر لوگ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود تھے، مخالفین بھی موجود تھے، شیعہ مسلک کے لوگ موجود تھے، لیکن ان سے متاثر نہیں ہوئے کہ مجھے انہوں نے گورنر ہاؤس میں بلا لیا. ٹھوک بجا کے انہوں نے موقف بیان کیا، اور اسی وقت ہی ساتھ ہی ان کی تائید میں مولانا حمد الحق صاحب نے بھی جو بیان کیا سارا ان کی تائید میں کیا، ان کی تائید کی. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں تھریٹ ہونے شروع ہوئے، کالیں آنی شروع ہوگی، دھمکیوں کی آنی شروع ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ علامہ حشام صاحب کے سر کی بھی قیمت لگائی جا چکی ہے کہ جو ان کو قتل کرے گا ان کو انعام ملے گا. یہ بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کی حفاظت کرے. اسی طرح ان کو بھی دھمکیاں آئیں اور حمداللہ صاحب کو بھی آئی ہوں گی. وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو اللہ نے قبول کر لیا. لیکن اس وقت دعا کرو اللہ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کی حفاظت میں رہے. یہ ایسے لیڈر ہیں جو ہر موقع پہ بات کرتے ہیں. کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، دیوبندیوں کا ہو، بریلیوں مسلک کا ہو، کسی مسئلہ کا ہو، گج بجا کر اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے. نمائندگی کریں. وہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے، وہ خون ہی عظیم ہے، وہ خون ہی غیرت مند ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کی وکالت کرے گا.